السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری اکرم کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں NN نیوز۔ ناظرین کرام، آج کی بہت اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ IMF کی جو ٹیم ہے وہ اگلے 3 سے 4 روز تک جو ہے پاکستان کا دورہ کر رہی ہے، اور یہاں ہمارے جو وزارت خزانہ کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ان کے فنڈز کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ناظرین کرام، جنرل عاصم منیر کا بہت ہی کامیاب دورہ ہوا ہے سعودی عرب کا اور UAE کا 7 روزہ دورہ، جس میں کافی دفاعی ہمارے ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ممالک کے جو سربراہان مملکت تھے انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہنے کا ہمیں یقین دہانیاں کروائی ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ IMF کی ٹیم اب آ رہی ہے۔ تو اس سے ناظرین کرام وہ جو ایک خطرہ تھا ہمارے اوپر کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام کہ آج سے کچھ عرصہ قبل سری لنکا جب ڈیفالٹ کر گیا تھا تو وہاں ایک شور مچ گیا تھا کہ ان کی کرنسی ڈاؤن ہو گئی، ان کے ہاں اتنی مہنگائی ہوئی کہ ایک طوفان آ گیا مہنگائی کا اور عوام چیخ کے سڑکوں پر آ گئے۔ تو گزارش یہ ناظرین کرام کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہر دفعہ ہم IMF کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جو سابقہ جو گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، وہ بھی آتے ہی اسد عمر کی بڑی ناقص پالیسیاں تھیں۔ میں تو ناظرین کرام یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 کے اندر جن فورسز نے نواز شریف کو گھر بھجوایا اور جن لوگوں نے غلط قسم کے فیک قسم کی چیزیں تیار کر کے نواز شریف کو گھر بھجوایا اور ایک نواز شریف کی چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کیا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری معیشت بالکل بیٹھتی چلی گئی۔ نئی گورنمنٹ آئی عمران خان کی، ان میں اسد عمر جو تھے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن آپ کے سامنے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے بعد پھر وہی حفیظ شیخ، وہی ترین اور اس طرح کے لوگوں کو لایا گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اب بار بار پھر چونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ابھی آج کل اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہے، آٹا نہیں مل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا۔ دیکھ یہ ابھی کی باتیں نہیں ہوتی، یہ کوئی 3 4 سال پہلے کی جو ہماری پالیسیز ہوتی ہیں ان کی آفٹر شاکس ہوتے ہیں، اور عام آدمی تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے جی کہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ بھی بالکل اس کی ذمہ دار ہے، ان کو پتہ تھا جب یہ آ رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ ہم جائیں گے، اس طرح کے حالات ہیں۔ عمران خان بالکل جو ہے اس نے IMF کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ IMF اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے جی کہ آپ تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ پچھلے وعدے پورے نہیں کیے۔ ابھی ہم نے جو ان کی سالانہ جو $12 ارب کی قسط ہوتی ہے، جس میں $2 ارب جو ہوتے ہیں وہ سود کی مد میں ہمیں دینے پڑتے ہیں، تو وہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا، اور ہم مزید ٹیکس جب آپ لینے کے لیے جائیں گے تو ناظرین اکرام ابھی آپ محلے گلی میں اگر کسی کے پاس جاتے ہیں اس سے قرض لیتے ہیں تو اگر پہلا قرض واپس نہیں کریں گے تو اگلا قرض آپ کو وہ کہاں سے دے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات ہمیں فیوچر میں ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ حکومت کرنے کے لیے تو آپ فوراً لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ مجھے حکومت چاہیے۔ ابھی جیسا خان صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 حکومتیں آپ کے پاس، پنجاب کی ہے، KPK کی ہے، GB کی ہے، آزاد کشمیر کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل نہیں بھرا اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں مزید گورنمنٹس چاہیے۔ تو خدا کا خوف کریں بھئی، آپ کو کیا گورنمنٹس چاہیے؟ 4 گورنمنٹس آپ کو ملی ہیں اور آپ استعفے دے کے گھر جا رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کو سوچ سمجھ کے آگے ذرا کریں۔ لوگ آپ کو بار بار ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ موقع اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی کبھی دیتا ہے انسانوں کو، تو ان کو موقع جو مواقع ملتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو خان صاحب نے بڑی الزام تراشی کی سیاست، جھوٹ کی سیاست، اور ایک اس کا اثر یہ ہے کہ عام آدمی جو نیچے تک جو ہمارے بچیاں جو یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ جو فالو کرتے ہیں خان صاحب کو، ان کے اندر بھی وہی غصہ، فرسٹریشن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نچلے لیول پر جا رہی ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ سیاستدان جو ہے وہ بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ ابھی 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت کے طور پر ہم نے مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو ہمارے بھائی تھے منایا وہ دن، لیکن یہاں سے جو بیس کیمپ ہے یہاں سے کوئی اچھا میسج نہیں کیا، نہ وہ پہلے والا جوش، نہ وہ جذبہ، نہ وہ چیزیں نہیں۔ تو جب سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات ختم کریں گی تو وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جب کھڑی ہوں گی تو وہ ایک اچھا میسج جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اپنے اختلافات کا ختم کریں۔ یہ سیاسی محاذ آرائی جو ہوتی ہے تو اس کے کو اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ گھر کے اندر بھی اگر کسی
آپ کی اگر لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں ایک ٹیبل پر بیٹھی ان کو میثاق جمہوریت کریں تاکہ یہ ملک آگے چلے. دیکھیں نا یہ جو ابھی ویڈیو لیکس آئی ہیں، خان صاحب کی کچھ ویڈیو لیکس آئی ہیں، اس کے بعد کچھ اور میجر ادر راجہ ہیں انہوں نے فضول قسم کی ویڈیو لیکس جواب میں وہ شیئر کی سوشل میڈیا کے اوپر. یہ گن اچھالا جا رہا ہے. تو یہ ہمارا مذہب، ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے پردہ ڈالیں، اور یہاں تک آ گیا کہ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان اگر ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ پاسداری شروع ہو جاتی ہے. آپ نے مطلب پاسداری کرنی ہے، آپ نے پردہ ڈالنا ہے، پردہ ڈالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کسی کے اگر گناہوں پر پردہ ڈالیں گے میں آپ کے گناہوں پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے کہ آپ پردہ ڈالیں تو میں اس کا صلہ آپ کو دوں گا. تو ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایکسپوز کرتے پھریں لوگوں کو. تو یہ ہمارا معاشرے کے اوپر عام آدمی، بچے بچیاں جو ہے جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ اس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا. تو دوسرا ناظرین کرام میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ عام آدمی کا خیال رکھیں. ابھی لنڈا بازار کی رپورٹس ہم نے گزشتہ روز تیار کی، وہاں بھی چیزیں بہت مہنگی ہو رہی ہیں. غریب آدمی لنڈا بازار کی طرف جاتا ہے جرسیاں، سویٹر اور اس طرح کی چیزیں لینے کے لیے، لیکن وہاں بھی جب جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں بھی اتنی مہنگائی ہے تو وہ کہاں جائے پھر. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ عام لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سردیوں کا موسم ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو گرم سویٹر لے کے دیں، ان کو گلوز لے دیں، کوئی جوتے لے دیں، کپڑے لے دیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جن کو آپ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے.